اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ایمن بھی مکمل صحتیاب ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنا بدلہ پوری طرح سے لینا چاہتی ہے راہیم کے گھر والوں سے اور راہیم سے بھی، کیونکہ ایمن کے بابا کہتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ چپ چاپ بیٹھے رہیں، میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اس کا پورا بدلہ لیں گے اور ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ وہاں پر ایمن بھی کہتی ہے کہ ہاں بابا، میں بھی اس کے خلاف آواز بلند کروں گی، لیکن اس کی امی اسے روکتی رہتی ہیں کہ پہلے ہماری کافی بدنامی ہو چکی ہے، کیا مزید تم ہمیں رسوا کرنا چاہتی ہو ایمن؟ لیکن ایمن اور اس کے بابا کہتے ہیں کہ جو رسوائی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب وقت یہ ہے کہ ہم انصاف کے لیے آواز بلند کریں۔ لیکن اس کی امی کہتی ہیں کہ آپ کو کہاں انصاف ملے گا، یہاں پر انصاف تو دور کی بات ہے، آپ کی کوئی اچھے طریقے سے بات بھی نہیں سننے والا۔ لیکن ایمن کہتی ہے میں اپنی پوری کوشش ضرور کروں گی تاکہ مجھے یہ رہے کہ میں نے اپنی کوشش پوری کی تھی۔ یہاں پر ڈرامے میں آپ کو ایک ٹرننگ پوائنٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر مہرین اور راہیم دونوں کی انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ مہرین کافی زیادہ روتی ہے، اس کے بابا کہتے ہیں کہ آخر تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے ایک ایک آنسو کا بدلہ میں ان لوگوں سے لے کر رہوں گا۔ اور اسی وجہ سے ہی ایک طرف ایمن کو پولیس پکڑنے کے لیے آ جاتی ہے اور اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو دوسری جانب راہیم کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ راہیم پولیس والوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایک بار وہ ایمن سے ملنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کیا اس نے سارا الزام اس پر کیوں لگایا ہے۔ پولیس والے اجازت دے ہی دیتے ہیں۔ راہیم کے سامنے ایمن آتی ہے، ایمن بیٹھی ہوتی ہے، راہیم اس سے کہتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے۔ ایمن کہتی ہے کہ علی نواز کے بیٹے راہیم علی نواز نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ راہیم چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیوں ایمن، تم مجھ پر الزام کیسے لگا سکتی ہو جبکہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے۔ ایمن کہتی ہے کہ اگر ساتھ دیا ہوتا تو تم اپنے بھائی کے ہاتھوں مجھے ہراس نہیں ہونے دیتے، اس دن جب پول سے تم نے میری جان بچائی تھی تو تم مجھے بتا دیتے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ یہ سب تم لوگوں کا ایک پلان تھا اور میں اچھے طریقے سے جان چکی ہوں تم لوگوں کی چھوٹی سوچ۔ راہیم کہتا ہے کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، میں سارے ثبوتوں کو اکٹھا کروں گا اور سارے ثبوت لا کر تمہارے سامنے رکھوں گا ایمن، تب تمہیں یقین آئے گا کہ میں بے قصور تھا۔ ایمن کہتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اب تم ہی قصوروار ہو، مجھے اس طرح دنیا کے سامنے رسوا تم نے کیا ہے۔ یعنی راہیم کی چھوٹی سی غلطی نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر وہ شہروز کے بارے میں بھی اپنے بابا کو بتا دیتا تو آج اپنے بابا کے سامنے شہروز کلپریٹ ہوتا، نہ کہ راہیم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شہروز وہ پول والی ویڈیوز جہاں پر راہیم ایمن کو تسلی دے رہا تھا اپنے بابا کو بتا دے اور اس کے بابا کو بھی یہی لگے کہ راہیم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یعنی ایک تو راہیم کی یہ غلطی کہ اس نے ایمن سے یہ بات چھپائی کہ شہروز میرا بھائی ہے، اور ایک سب سے بڑی غلطی کہ اس نے اپنے بابا کو شہروز کے بارے میں نہیں بتایا، اور آہستہ آہستہ کر کے راہیم اس سارے جال میں پھنستا چلا گیا۔ لیکن راہیم اپنے لیے کیسے انصاف لے گا؟